تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے، سورج پر رکھا گیا۔ ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے، اس میں بھی اختلاف، ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے۔ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا، ٹائم بتائیے آپ فکس۔ شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتایا گیا۔ یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو۔ سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں۔ ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولا ہے۔ گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے۔ کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی، ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے دی، جتنی بھی آپ کی مرضی، اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا۔ یہ دوپہر کے بعد کی بات۔ اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا۔ میں نہیں ہوں، لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں۔ دیکھتے ہوں گے نا آپ، دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دی۔ اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے۔ ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ۔ اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹربل ہو گیا۔ تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا، 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6۔ اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر ختم ہو گیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فقہ ہے۔ میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے، صرف ڈبل ہو جائے، یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا، جس کا مطلب کتنا ہوا؟ 12 انچ ہو گیا۔ 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا؟ 12 انچ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ظہر ختم ہو گئی، عصر شروع ہو گئی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی عصر جلدی شروع ہوتی ہے، جلدی شروع، کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے، اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے۔ فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم، فار ایگزامپل ظہر کا، اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد۔ اب ختم کہاں ہو رہا ہے، اس پر 2 اماموں کا اختلاف، اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی کہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے ایک دن، 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں۔ اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر۔ تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں۔ تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے۔ تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں، تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے۔ یہ اسکولز آف تھاٹ، سمجھنے کا انداز الگ الگ۔ اب اس میں فرق کیا پڑا؟ میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے، یعنی 3:30 بجے، آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے، تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے؟ 3:30 بجے، یعنی ظہر ختم ہو گئی۔ لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے،
ایک ایگزامپل, 4:15 بجے کے بعد 18 تو 4:15 بجے پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3:30 بجے کے بعد آئے گا, ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک, ابھی ظہر چل رہی ہے نا, 4:15 بجے تک ظہر چلے گی, تو امام اعظم کے فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد, 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا, اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اس لیے میرے عزیزو, عوام الناس کس کو فالو کریں, کس کو فالو کریں, آپ کون سے امام کی تقلید کریں, یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے. لوگ گئے, جا کر کے دیکھ کر کے آئے, مسجد میں کوئی تھا نہیں. آپ آ کر کے دونوں لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں ہے مسجد میں, آپ کھانا تناول فرمائیں. آپ کھانے کے لیے ہاتھ دھو چکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو ایک بار اور دیکھو مسجد میں کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگ پھر گئے, مسجد دیکھا کوئی نہیں تھے. واپس آئے, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور کوئی نہیں, اور محلے میں بھی اعلان ہو چکا کوئی کھانے والا باقی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کھانا ڈالا گیا, برتن میں کھانا پروس دیا گیا. ہاتھ ڈالنے سے پہلے پھر فرمایا ایک بار اور مسجد میں دیکھ لو کسی کو, کوئی باقی تو نہیں. اتنی مرتبہ کبھی کہتے نہیں تھے آپ, تو جو ڈھونڈنے والے تھے وہ پریشان ہوئے. ہم ایک بار روزانہ کہہ دیتے کہ حضور سب کھا چکے تو وہ کھا لیتے تھے, اور عورتیں بھی آپ کے کھانے کے بعد گھر کی عورتیں کھاتی تھی. آج 3 مرتبہ کہا کہ مسجد میں دیکھ لو, مسجد میں دیکھ لو, مسجد میں دیکھ لو. یہ لوگ آئے, ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا, سخت ٹھنڈیاں یو پی کی. مسجد میں آئے, کہا کہ اچھی تلاشی لے لو. سارے لوگوں نے سب پوری مسجد ڈھونڈ ڈالی. کونے میں جو چٹائیاں لپیٹ کر رکھی گئی تھی اس میں لپٹ کر کے ایک آدمی سویا ہوا تھا, اپنے جسم پر چٹائی لپیٹ کر کے کونے میں سویا ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے مسجد میں اور چٹائیوں میں خود کو لپیٹا ہوا ہے ٹھنڈیوں کی وجہ سے. چٹائی ہٹائی اور اس کو اٹھایا, کہا کہ میاں کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ وہ گھبرا کے اٹھا اور کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں, میں گجرات سے آیا ہوں. پیر و مرشد کی بارگاہ میں, حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آیا. تاخیر ہو گئی رات میں. کہا کھانا کھایا؟ کہا نہیں کھایا. کھانا نہیں کھایا. کہا کہ چلو لنگر خانے میں کھانا موجود ہے, تم کھا لو. اس نے کہا نہیں اب خواہش نہیں ہے, ابھی کھانے کی خواہش نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے چلا کر کے کہا میاں تجھے خواہش نہیں, لیکن تیرے جب تک نہ کھائیں ہمارے مرشد نہیں کھانے والے. وہ بندہ اٹھ کر کے آیا لنگر خانے میں, وہ کھانا کھایا, تب مفتی اعظم ہند کے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں پیر روشن زمین. یہ نہیں کہ خالی مریدوں کا چورا بٹورے ہیں, جتنا آئے سب اندر ڈالے, سب اندر ڈالے. ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, جو آ رہا ہے آتے جاؤ, آتے جاؤ, پھنستے جاؤ, آتے جاؤ, پھنستے جاؤ. کچھ لوگوں کی تسبیح ہی یہی ہے کہ جو آئے وہ پھنس جائے, جو آئے وہ صرف لے کر کے آئے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے لطائف اعظمی, اس میں اکثر وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. ایک بندہ ڈوب رہا تھا پانی میں, پیر صاحب اوپر کھڑے تھے, پیر صاحب اوپر ہیں اور یہ پانی میں ڈوب رہا ہے. اس نے کہا حضور ہاتھ دے دیجئے, ہاتھ دے دیجئے, میں اوپر آ جاؤں گا. نہیں دیا. ہاتھ دے دیجئے, اوپر آ جاؤں گا. نہیں, بالکل نہیں, چلاتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈبکی لگایا, ڈبکی لگایا. اس نے کہا کہ حضور میرا ہاتھ تو پکڑ لیجئے, میرا ہاتھ تو لیجئے. انہوں نے پکڑ لیا اور اٹھا لیا. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پیر صاحب نے کہا تیرے جملے غلط تھے. پہلی مرتبہ تو نے کہا ہاتھ دیجئے, پیر دیتا کچھ نہیں, ہم دینے والے نہیں ہیں. دوسری بار جب تو نے کہا میرا ہاتھ لیجئے, ہم لینے والے لوگ. پہلے ہی اگر تو بولا ہوتا میرا ہاتھ لیجئے میں اسی وقت لے لیتا. یہ تو انہوں نے لکھا ہے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب نے. اکثر لوگ اسی طرح کے ہوئے ہیں. میرے عزیزو, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جس پیر کے اندر ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے جو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک پیالہ دودھ ہے, افطاری کے لیے چند سان ہے باقی ہیں,
اس وقت بھی میرے آقا کہتے عائشہ دیکھ لو ذرا باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے, باہر کوئی اجنبی تو نہیں ہے. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک بار میں نے دیکھا جنت البقیع قبرستان کے قریب ایک بندہ کوئی اپنے سواری کو بٹھا کر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. یہاں افطار کے لیے صحابہ کے ساتھ میرے آقا مسجد میں بیٹھے ہیں. آپ نے کہا اندر سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ دور کوئی ایک اجنبی نظر آ رہا ہے, مسافر نظر آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً فرمایا کہ اسے لے آیا جائے. وہ سفر کیا ہوا گرد و غبار میں اٹا ہوا, اس کے پاس لوگ گئے اور اسے بلایا. اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مدینے آیا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہوں. اس کو لایا گیا, دسترخوان پر بٹھایا گیا. وہ جو ایک پیالہ دودھ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسافر کو دیا, اس کو دیا. میرے عزیزوں وہ کئی دنوں کا بھوکا رہا ہو یا جس طرح کا بھی ہو, دودھ پورا پیا. لیکن یہاں باقی جو بچے ہوئے لوگ تھے اس میں کھجور کی گھٹلی سے انہوں نے افطار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے, ہاں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ, کلو وشربو من رزق اللہ. قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے جتنا دیا ہے. لیکن صفات رسول یہ بھی ہے کہ دوسروں کا خیال کیا جائے, دوسروں کا خیال کیا جائے. مفتی اعظم ہند جیسا مرشد اب ملنا مشکل ہے. ایک بزرگ نے بریلی شریف میں ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا. انہوں نے 3 بار کہا, وہ میرے استاد بھی ہیں. انہوں نے کہا بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا, ایسا تھا اب ایسا ہو گیا. میں نے کہا کہ حضور یہ کیا بتا رہے ہیں آپ, ایسا تھا ایسا؟ کہا پہلے جو معاملات تھے وہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا تھا, اب ایسا ہو گیا یعنی سب کے ہاتھ لینے والے رہ گئے, دینے والا نہیں رہ گئے. میرے عزیزوں کیا آج حالات ایسی ہیں کہ صرف ہرس باقی رہ گئی ہو, لالچ باقی رہ گئی ہو. ہمارے اندر یہ طمع اور ہرس نہ ہو. اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو بہترین اخلاق کو کردار عطا فرمائے. اس لیے کہ میں نے پرسوں شاید کہا بھی تھا آپ سے کہ کبھی کبھار مرید کی دعا سے اللہ پیر کو کامل بناتا ہے. ہوتا یہی ہے کہ پیر کی دعا سے مرید اچھا ہوگا, یہ مشہور ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریدین کی دعا سے اللہ پیر کو بھی صالح بنا دیتا ہے, اس کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے. ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے سروں پر اچھے اکابر اور اچھے مشائخ کا سایہ دراز فرمائے, جن کی زندگی میں ہم سنت مصطفیٰ کو دیکھ سکیں اور ان کو دیکھ کر کے ہم اپنے جینے کا سلیقہ سمجھ سکیں. یہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں تھیں. بس انہی باتوں پر میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ شرف عطا کیا ہے بریلی شریف کے, جو مسلسل 150 سال سے ہندوستان کے سنیوں کی سربراہی کر رہے ہیں. 1-2 سال نہیں, 150 سال ہو گئے. فتوے کا قلم آج بھی بریلی شریف کے پاس موجود ہے نا, سب جانتے ہیں. آج بھی بر صغیر کا حال یہ ہے کہ بریلی سے فتویٰ آ گیا تو اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑی بات. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو انعام و اکرام عطا کیا ہے, یہ ان کا تقوی بھی ہے, ان کی پرہیزگاری بھی ہے, ساتھ میں عشق رسول بھی ہے. آخر 2 چند اشعار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کرتا ہوں. اندازہ کرو میرے عزیزو, جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو, تقوی سے نوازا ہو. آپ کا حال یہ تھا کہ کئی ایسے ضرورت مند لوگ آتے, دلوں میں کیا کیا حالات لے کر کے آپ ان کو محسوس کر لیتے تھے. الہ آباد سے ایک غیر مسلم, نان مسلم ہے, وہ چلا تھا. مفتی اعظم ان کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کے, گرو جی آئے ہوئے ہیں, میں بھی چلوں. وہ چلتے چلتے کچھ بات کرنا چاہتا تھا, موقع ہی نہیں ملا. بریلی شریف تک وہ آ گیا, ان کا پیچھا کرتے ہوئے بریلی شریف تک آ گیا. راوی بتاتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی پہنچے تو فوراً اپنے گھر میں گئے اور ایک تعویذ لکھی اور لے کر باہر آئے. اس شخص کو بلایا جو غیر مسلم تھا, کہا ادھر آؤ. اس کو بلا کر کے آپ نے اس کو ایک تعویذ دیا, کہا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں, اللہ تجھے اولاد عطا کرے. وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. وہ کہتا ہے میں الہ آباد سے نکلا تھا اسی بات کے لیے کہ برسوں ہو گئے میرے گھر میں اولاد نہیں تھی. یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے آتی ہے. کامل محبت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ضرورت مند لوگوں کے خیالات, ضروریات کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں, یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں, کسی ایک ہی کو میں بلایا, مجھے معلوم نہیں, اور میں نے اس کو نکال کر کے 100 روپے دیے, کہا لے جاؤ
اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے. اتفاق ایسا کہ اسی بندے کو 100 روپے کی ضرورت تھی اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ کیا ان کو مولانا کو علم غیب تھا, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے 100 روپے مجھے پکڑایا برابر ٹائم پہ. میرے عزیزو, اس کو میں علم غیب نہیں کہتا. اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگوں کے ضروریات کے متعلق اللہ کسی کے بھی دل میں بات ڈالتا ہے, کسی کے بھی دل میں بات ڈال. وہ آپ کے دل میں غیب سے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ فلاں کو دے دو, اور پھر اسی کو آپ دیتے ہو جس کو اللہ تم تک پہنچایا ہوا ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کثرت سے ہوا ہے, کثرت سے ہوا. اچھا, بہرائچ شریف کی ایک بات میں بتاؤں کہ لوگ جوک در جوک کھڑے رہتے تھے تعویذ کے لیے, تعویذ کے لیے. میں نے سنا ہے, اچھا, مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بھی لکھتے تھے اور عمل کے میدان میں آپ بہت ہی پرہیزگاری اور بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے. میرے والد گرامی کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی عملیات کی اجازت بھی تھی اور ان کا خط بھی آیا تھا میرے والد کو اجازات کے ساتھ. لیکن خود مفتی اعظم ہند کیا لکھتے تھے؟ آج میں بھی ضرورت مند لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں. تعویذ میں قرآنی آیات ہوتی ہیں, قرآنی آیات ہیں, اور جو بزرگوں سے ثابت دعائیں ہیں وہ ہم لکھ کر کے دیتے ہیں. شفا تو اللہ ہی کی طرف سے, ڈاکٹر بھی گولی دیتا ہے لیکن شفا نہیں دیتا, شفا اللہ کی طرف سے. ہم تعویذ دیتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ میری تعویذ جو ہے جادو ہے, ابھی لے کے گیا ابھی گھر میں ایسا ہو گیا. نہ, ہم جو ہے آپ کو کچھ چیز دیے ہیں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کے کہ مولا اگر چاہے تو میں کنکر بھی دوں, شفا اسی کی طرف سے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو تعویذ لکھتے تھے, کیا, اب مثال کے طور پر میں کوئی آیا اولاد کے لیے, اس کے لیے ایک الگ تعویذ ہے, آیات الگ ہے. کوئی شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں اس کے لیے الگ ہے, شریر بچے ہیں ان کے لیے کچھ الگ ہے. عملیات کے میدان میں سب تعویذیں الگ. لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی طرح کی شکایتیں لے کر کے لوگ آنے والے, اور سب کی تعویذ میں صرف درود پاک. بیمار ہے درود شریف, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, درود شریف لکھا. اولاد نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا. شادی نہیں ہو رہی, رشتے نہیں ہو رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا. سب کے لیے ہی. لیکن جب کسی دوسرے کو اجازت دیتے تھے وہ عملیات سب دیتے تھے. آپ سے آپ کے خلیفہ نے پوچھا کہ حضور ہر بیمار کو صرف درود ہی؟ انہوں نے کہا میاں یہ تعویذ تو ایک ذریعہ ہے, تعویذ تو ایک ذریعہ ہے سامنے والے کے دل کی تسلی کے لیے. اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے, اصل شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر میں پورا قرآن کسی کو لکھ کر کے دوں, اللہ نہ چاہے تو اس کی بیماری کبھی صحیح نہیں ہوگی, اور اگر اللہ چاہے میں اس کو صرف انگلی سے پھیر کر کے دے دوں تب بھی اللہ اس کو برکت دے دے گا. یہ ان کا توکل تھا, یقین تھا. میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا, جس کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی, اتنی طاقت عطا فرمائی, اور بزرگوں میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا, اللہ اکبر. بات ختم ہوتے ہوتے پھر لگ جاتی ہے, بار بار یہ موقع نہیں آتے, اس لیے میں پیٹ بھر کر کے کہنا بھی چاہتا ہوں. بریلی شریف میں ایک صاحب فرماتے ہیں کچرے کے ڈھیر پر ایک کوئی دیوانے بیٹھے ہوئے تھے. مجذوب جو ہوتے ہیں نا, اللہ کی یاد میں جو اپنی عقل فنا کر چکے, ان کو مجذوب کہتے ہیں. لیکن ایرے غیرے کو مجذوب نہیں کہنا. کچھ لوگ آج جو ہے چرسی, موالی, گجیڑی سب کو جو ہے مجذوب ہے, مجذوب ہے, پیچھے پڑ گئے ہیں. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, کوئی مجذوب اگر دکھ بھی جائے تو امت کو یہ نہیں حکم ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے لگ جائے. مجذوب کی پیروی کرنے کا حکم نہیں, سالک کی پیروی کرنے کا حکم ہے. مجذوب کون ہوتا ہے؟ عقل فنا ہو گئی, دیوانہ ہو گیا اللہ کی یاد میں, اب اس پر سے نماز بھی معاف ہے, روزے بھی معاف ہے, شریعت ختم ہو گئی. عقل نہ ہو تو شریعت نہیں ہے نا, عقل ختم ہو گئی, شریعت نہیں ہے ان کے اوپر. عاقل لوگوں پر, عقل والوں پر ہی شریعت ہے, ان کی عقل ختم ہو چکی ہے, وہ مجذوب ہیں. وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ان کے اور اللہ کے تعلقات کیا ہیں. لیکن امت کو جس کا عقل سلامت ہے, سب کو کہا گیا ہے کہ تم مجذوبوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. وہ نماز نہیں پڑھ رہے پھر بھی زبان میں تاثیر ہے, تم کو ایسا لگے گا نماز سے کچھ نہیں, ان کے پیچھے چلو. یعنی تم شریعت کے معاملات چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چلے جاؤ. تمہیں حکم ہے سالک, سالک کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی جو ہوش و حواس میں شریعت پر قائم ہے, اور اللہ کا ولی, ان کے پیچھے چلنے کا تمہیں حکم ہے. بریلی شریف میں ایک مجذوب تھے, وہ خالی ایک لنگوٹ پہنے ہوتے, یعنی چھوٹی سی تہبند جو ہے, ایک کپڑا, اور باقی پورا بدن ننگا. کچرے کے گوٹ ایک ڈھیر پر بیٹھے رہتے تھے. ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے,
وہ مرید تھے سرکار مفتی اعظم ہند کے. اس مجذوب نے بلایا, اے ادھر آؤ. کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑے مولانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں, مفتی اعظم ہند کے پاس. انہوں نے کچرے کے ڈھیر میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا, اسے اٹھایا, انگلی میں یوں 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 کیا اور کہا جا تیرے بڑے مولانا کو دے دے. وہ لے کر کیا ہے, دیوانہ مجذوب آدمی, کچھ بھی نہیں, انگلی سے یوں گھمایا اور دے دیا. کہتے ہیں میں لے کے آیا, محفل میں بیٹھا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دل میں سوچا دوں بھی کہ نہیں دوں, کہیں میرا مذاق نہ ہو جائے. کچرے میں بیٹھا ہوا دیوانہ کاغذ پہ انگلی پھرا کے دے دیا. جب سب لوگ چھٹنے لگے تو اس مرید نے کہا حضور فلاں کچرے کی ڈھیر پر وہ جو ایک صاحب بیٹھتے ہیں انہوں نے ایسے ایسے لکھ کر کے آپ کو کچھ دیا ہے. مفتی اعظم ہند نے دیکھا کوڑا کاغذ ہے, کچھ بھی نہیں, آگے پیچھے کچھ نہیں. لیکن اس کو دیکھ کر کے مفتی اعظم ہند مسکرائے. اپنی انگلی سے انہوں نے بھی یوں ہی کہا کہ جاؤ انہیں کو واپس دے دو. وہ ایک طرف سے دیوانے ہیں لیکن یہاں تو پورے ہوش و حواس والے ہیں. انہوں نے بھی وہی کیا. وہ لے کر کے صاحب گئے اور وہ جو کچرے کی ڈھیر پر ابھی تک وہ انتظار کر رہے تھے, جا کر کے یہ چٹھی ان کو دی کہ بڑے مولانا نے آپ کو دی. یہ جیسے دیا انہوں نے اپنی لنگی کھولی, لنگوٹ نکال دیا, پورا بدن برہنا اور نکل کر بھاگنے لگے. ہو گیا میرا مسئلہ, ہو گیا میرا مسئلہ, اس طرح کہتے ہوئے بھاگنے لگے. وہ لنگوٹ بھی وہیں پڑی ہوئی تھی. ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا تھا دونوں کے درمیان. وہ پریشان تھے. اسی لیے کہتے ہیں مجذوبوں کے پیچھے نہ جاؤ نہیں تو تم پاگل بن جاؤ. چند لمحوں کے بعد وہ پھر واپس مفتی اعظم ہند کے پاس آئے, کہا کہ حضور آپ نے کیا گھمایا معلوم نہیں, وہ تہبند کھول کے بھاگ گئے, لنگی کھول کر بھاگ گئے. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا اب وہ تمہیں نہیں ملیں گے کبھی, اب وہ تمہیں کبھی نہیں ملیں گے. وہ مجذوب تھے اور قطبیت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے. اللہ رب العزت کے ایک ولی ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا, مفتی صاحب اللہ کی یاد میں جو بندہ ساری دنیا چھوڑ چکا ہو, اللہ کی یاد میں جو بندہ ساری دنیا چھوڑ چکا ہو, دنیا کی اگر کوئی چیز اس کے جسم پر ہے تو ایک تہبند ہے, کیا تمہاری شریعت وہ تہبند بھی اتارنے کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جواب میں یہ لکھا جس نے کل دنیا چھوڑی ہو اور جس کی عقل بھی نہ ہو اس کے لیے نہ تہبند کی ضرورت ہے نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے. میں نے جواب میں یہ لکھا, انہوں نے تہبند کھولی اور چلے گئے. یہ اہل اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں. میرے عزیزو, شریعت کی یہاں پر باریکی سمجھانے کے لیے مجھے پھر اور لمبا وقت چلے گا کہ ایسا کیسا مسئلہ ہے کہ کسی کو ننگا ہونے کا حکم دیا جائے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جذب کے عالم میں ہیں, وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں پسند کرتے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب تھے, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہ ہمیشہ برہنہ رہتے تھے. ایک دن سنا ہے کہ وہ کپڑے پہن کے آ گئے جب اعلیٰ حضرت آنے لگے, یا پھر کسی ایک دوسرے بزرگ کے متعلق یہ بات مشہور ہے, جنازے میں وہ کپڑا پہن کر کے آئے. جنازہ تھا بزرگ کا, وہ کپڑا پہن کر کے آئے. لوگوں نے کہا بابا جی آپ لنگے رہتے تھے, آج کپڑا پہن کے آئے ہو. کہا پہلی مرتبہ کسی زندے کے سامنے آیا ہوں تو شرم تو آئے گی. بات سمجھا, جنازہ ہے, جنازے میں یہ آج پہلی بار کپڑا پہن کے آئے ہیں جو زندگی بھر ننگے رہتے تھے. لوگوں نے کہا بابا جی آج کہاں سے کپڑے آ گئے تمہارے بدن پر؟ تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ ایک زندے کے سامنے آیا ہوں جس کی وجہ سے میں بدن چھپایا ہوں, باقی سب تم لوگ تو سب مردے ہو, تم کو سے کیا بدن چھپاؤں. یہ مجذوب لوگوں کی باتیں ہیں میرے عزیزو. بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک مقام تھا کہ وقت کے قطب بھی اور مجذوب بھی ان سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے, ان سے مسائل شریعت دریافت کرتے. بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کو اللہ نے یہ سارے انعامات دیے تھے, لیکن ان کا ایک شعر جو ہے یہ ہمیں تڑپا دیتا ہے. اگر میں وہ شعر پڑھوں تو سارے لوگوں کا غرور, تکبر, گھمنڈ سب فنا ہو جانا چاہیے. میں کسی کھیت کا مولی نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں جو آج میں کھڑا ہوں, میں شاید مجمع کا سب سے کمتر آدمی ہوں. مفتی اعظم ہند جب یہ بات کہتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر, میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. ان کے کون سے اعمال سیاہ تھے جو زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں 90 سال کی عمر میں کب جوانی آئی کب گئی پتہ ہی نہیں چلا. وہ بزرگ جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر, یا رسول اللہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ